جی السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ بہت سارے لوگ جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور ان کے بہت سارے کوسچنز ہیں کہ ہم کب اپلائی کریں، اور کینیڈا کا جب ویزا اپلائی کرتے ہیں، ویزا ایک تو لگتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو جتنے بھی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہو جو آپ کو ڈاکومنٹیشن ہے یا فائل بنانا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنا پاتے آپ، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کے جو ویزا ہے وہ ریجیکشنز ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہ پوائنٹس بتاؤں گا جس سے آپ ریجیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں جو آپ کے فائل کو ہون کرتا ہو، جس کو یہ لگے کہ اگر آپ کہیں پہ پیسے دے رہے تو آپ کے پیسے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ کنسلٹنٹ نے تو ویزا نہیں دینا ہوتا ہے، ویزا تو ایمبیسی نے دینا ہوتا ہے، لیکن جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے اگر ایفرٹس ڈالیں تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فائل میں جو ڈاکومنٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو ریویو کرنے کے بعد آپ کے لیے اپلائی کیا جائیں۔ بہت سارے کنسلٹنٹ جو بھی بندہ کال کرتا ہے کہتا ہے میں نے اپلائی کرنا ہے، کہتے ہیں ہاں آ جاؤ، ہم آپ کو ویزا دیں گے اور ہم آپ کو بھیج دیں گے، چونکہ ویزا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ وہ ویزا آپ کو دے سکتے ہیں، برحال وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو ایسے کنسلٹنٹ کے پاس ہیں جو سب سے پہلے وہ آپ کو یہ کہیں ہاں بھائی ہم آپ کے ڈاکومنٹس ریویو کریں گے، ریویو کرنے کے بعد ہی ہم آپ کے لیے اپلائی کریں گے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم آتا ہے ہم آپ کے کیس کو واپس کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ اور بیسٹ ٹائم کی میں بتا دوں کہ کینیڈا کا میرے خیال سے اب 3 سال بعد میں نے دوبارہ اس کا کام شروع کیا ہے۔ 3 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو کینیڈا کا ویزا جو ہے لاٹری کی طرح آپ لوگوں کو دے رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ بس کینیڈا پاکستانیوں کے اوپر مہربان ہو گیا، اللہ مہربان ہو گیا، تو وہی والا سین تھا، ہر کسی کو ویزا دے رہا تھا۔ تو جن جن لوگوں نے میری بات مانی انہوں نے اپلائی کیا تو ان کے ویزے لگے اور آج وہ کینیڈا میں انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس پی آر بھی ہے، ان کے پاس کام بھی ہے، اچھا خاصا سیٹلڈ ہو گیا۔ تو وہ فیز جو تھا وہ گزر گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ویزا ریشو جب خراب ہو گیا تو میں نے کسی کو بھی انکریج نہیں کیا، کسی کو بھی ریفر نہیں کیا۔ آج ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو ریفر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے کینیڈا کا ویزا ریشو ہے بہت زبردست ہے، بہت بہترین ہے۔ جتنے لوگوں کے لیے ابھی ہم نے اپلائی کیا تو ان کا جو اپروول ریشو ہے وہ زیادہ ہے، ریجیکشن بہت کم ہے۔ ریجیکشن کیوں ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھار کچھ لوگوں کی روزی روٹی بھی نہیں لکھی ہوتی ہے، ادروائز ڈاکومنٹیشن کے اوپر اگر کوئی کنسلٹنٹ کام کرے گا تو آپ کے چانسز جو ہے وہ بہت بڑھ جائیں گے۔ تو اس کی مین جو ریکوائرمنٹس ہے جو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ میرے سے سروسز لینا چاہتے ہیں یا فارغ کنسلٹنسی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آ جائیں، بینک اسٹیٹمنٹ کم سے کم 1 ملین 1.5 2 ملین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس، بزنس کے کیا ڈاکومنٹس ہوں گے؟ NTN اور آپ کے 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز، آپ کا FRC، آپ کا CNRC، پاسپورٹ سائز فوٹو، اور اگر آپ کا کوئی بھی پراپرٹی کا کوئی ڈاکومنٹیشنز ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے سیلری سلپس اور آپ کا جو NOC ہے اور FRC، پاسپورٹ، CNIC نارمل ہے سب کچھ، باقی جو چیزیں ہوتی ہے وہ پھر ہم نے آپ کے لیے کور لیٹر، ٹریول پلان، یہ ساری چیزیں ہم نے بنانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی دیر نہ کریں، اگر اپلائی کرنا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں فیملی کے لیے، تو آپ بالکل دیر نہ کریں، آج ہی اسلام آباد جیل مرکز میں فارغ کنسلٹنسی کو رجوع کریں، اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی میں اپنی ٹیم کا اور اپنا بھی نمبر دے دیتا ہوں، آپ کسی سے بھی کنٹیکٹ کریں، اپنے ڈاکومنٹس واٹس اپ کریں، یا پھر آپ آفس فزیکلی جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس فری آف کنسلٹیشن آپ ریویو کرائیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری سروسز کس طرح ہے، آفس میں جائیں گے وہاں پہ پروفیشنلزم کو دیکھیں گے، مجھ سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس ریویو کروا سکتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔